جائیں گرم چائے اوپر سے پھینک دیں گے. کسی کی جرت نہیں ہے وہاں جا کے کسی کو چیک کرے. اس کا کیا حل ہے؟ یہ گورننس کی یہ ریٹ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اپنا بل نہیں وصول سکتی. اصل ایشو وہی ہے. اصل ایشو وہ ہے گورننس کی جو کولیپس ہے نا, جی میں نے یہی عرض کیا وہ وائڈ سپریڈ ہے. اور اس کے اندر چائے تھا ہاں اس میں آپ چائے کا کریں جی کو چائے لے کے آؤ تھا سب بھی اس کے زمرے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کی کولیپس اس حد تک ہو گئی ہے کہ ٹرینیں جلائی جا رہی ہیں, حملے ہو رہے ہیں, سڑکوں جینوئن کاز ہے, یعنی کہ لوڈ شیڈنگ سے لوگ بہت پریشان ہیں, لیکن وہ کیا رہا ہے کہ آپ وہی جو آپ کے چھوٹے سے اثاثے ہیں قوم کے, ان کو اگر جلانا شروع کر دیں, اس کو روکنے والا کوئی نہیں. شوکت صاحب بات یہ ہے کہ وہی عوام ٹرینیں جلا رہی ہے, وہی عوام بجلی چوری کر رہی ہے. شوکت صاحب وہ بھی تو وہی کر رہے ہیں. ایک بات میں اچھا کمال کی بات ہے, ٹائر جلا کے آلودگی اپنے بچوں کے لیے, سڑک بھی اپنی برباد کر رہے ہیں. ایک بڑا سنجیدہ ایشو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان. اب بلوچستان ایک نئے ایشو کے طور پہ ایوالو ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے. What do you think? نہیں, یہ تو بہت سارے لکھنے والے اور کچھ سرکاری لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ہندوستان کی بہت مداخلت ہے. یہ تو بڑی دیر سے تھی, لیکن اب جو کچھ ادھر شرم الشیخ میں ہوا ہے, جی ہاں, اس کے بعد یہ کوئی سلسلہ اور زیادہ یہ سلسلہ بڑھ گیا ہے. اس میں صرف ایک چیز میرا خیال ہے ہماری حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر واقعی ان کے پاس شواہد موجود ہیں اس چیز کے کہ تو ان کو منظر عام پہ لانا چاہیے. کیونکہ اگر وہ ممبئی کا جو حادثہ ہے اس کی ساری رپورٹیں جو ہیں منظر عام پہ آ گئی ہیں اور ہمارے لوگوں نے بھی کہا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس کو منظر عام پہ لائیں کہ جی یہاں پہ انوالومنٹ ہے, یہاں پہ انوالومنٹ ہے, یہاں پہ انوالومنٹ ہے. لیکن بنیادی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ چیزیں, ان کو بھی شکایت ہیں, ہمیں بھی شکایت ہے, لیکن ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور آگے بڑھنے کے لیے جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہے یا باقی چیزیں ہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں دونوں ملک غریب ہیں. ہندوستان چاہے کہتا ہے کہ جی ہم بہت آگے ہیں, بالکل, لیکن دونوں ملک غریب ہیں, انڈر ڈیولپڈ ہیں. آپ باہر کی دنیا میں جائے آپ کو نظر آتا ہے. ہمیں اپنے جو اختلافات ہیں اس کو کم کر کے دونوں ملکوں کی عوام کی کوئی حالات جو ہیں اس کو بہتر کرنے کی توجہ دیں, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کشیدگی, یہ ٹینشن جو ہے اس کو کم کریں. اب اس کرنے کے بے شمار طریقے ہیں کہ جی ٹریڈ بڑھنے سے ہو سکتا ہے, کلچرل آمد و رفت سے ہو سکتا ہے, ویزا رجیم کم کرنے سے ہو سکتا ہے, کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو سلوشن وہ بہت بڑی چیز ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنے سے ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں حل تلاش کرنے چاہیے, ہمیں مسئلے تلاش نہیں کرنے چاہیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ بتائیں, رؤوف آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ 62 سال ہو گئے, غربت, ذلت, پسماندگی, جہالت دونوں ملکوں کا مقدر ہے, ٹھیک ہے, بہت برا حال ہے. 62 سال میں بھی اگر یہ کوئی اس کا حل نہیں نکال سکے جس کی بات شفقت کر رہے تھے, تو کیا اس کا ایک سادہ جھٹکا سا, میں شاید اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ دونوں ملکوں کی قیادتوں میں وہ ویژن نہیں تھا, یا یہ پگمیز تھے, یا یہ اتنے قداور لوگ نہیں تھے. 62 years is a lot of time, more than half a century. What do you think? لیڈرشپ دونوں طرف کی, یا وہ منٹیلٹی ہے جو کہتی ہے کہ میں ایٹم بم بن کے میرا دل کرتا ہے میں انڈیا پہ گر جاؤں, میرے خیال میں ایک پاگل وہاں کو بیٹھے ہیں 4, وہ ان کا دل کرتا ہے وہ ہائیڈروجن بم بن کے پاکستان پہ گر جائیں. یہ مائنڈ سیٹ. یورپ کی لیڈرشپ بھی بہت بڑی تھی, لیکن وہ بھی بہت عرصے تک انہی بھول بھلیوں میں رہے. وہ بھی اب تو ہمارے سامنے ماڈلز ہیں یار بہت سارے, اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا, بہت عرصے کا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, حالانکہ دنیا کے سامنے کوئی ماڈلز نہیں تھے اس وقت, حالانکہ ان میں کلچرل کنٹراڈکشن جو تھی وہ بہت کم تھی. 100 سال کی جنگ لڑی, اس کے باوجود وہ لڑتے رہے بہت عرصے تک. یہی تو میں رو رہا ہوں کہ اگر وہ اس طرف آ گئے ہیں, آپ کے سامنے ماڈلز بھی آ گئے ہیں, ابھی نہیں ہو رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, کہ آپ نے کہا تھا نا کہ شاید ہمارے ہاں لیڈرشپ اتنی بڑی نہیں. میں نے کہا کہ وہاں تو لیڈرشپ بھی بہت بڑی تھی, اس کے باوجود میرے خیال میں انسانی فطرت میں جو ہے نا وہ سکون ہے نہیں ہے. یہ لڑتے رہنا یہ شاید یہ اس کا خاصہ ہے. اب امریکہ بھی دشمن ڈھونڈتا رہتا ہے کس کے ساتھ وہ جنگ کرے. ان کی تو وجہ میں کچھ اور میں کچھ سپر پاور کو تو دشمن رکھنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بالکل شفقت محمود صاحب نے جو باتیں کہی ہیں میں اس سے بالکل متفق ہوں.
کہ ہمیں مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، جو جھگڑے جو ہے لیکن وہ تلاش قاسمی نہیں صاحب کرنے۔ میں شفقت صاحب کے جی۔ کوٹ سے متفق نہیں ہوں اس موسم میں۔ اچھا ہم کرتے پہن کے آپ نے کوٹ نہیں پہن- میں وہ ایک فنکشن تھا وہاں پہ گیا ہوا تھا تو اتنا موقع نہیں ملا کہ تبدیل کر لوں کیونکہ حسن نثار صاحب بڑے شفقت سخت صاحب ہیں، ہم سے زیادہ ہی دیسی ہوں گے، وہ واقعی کسی وہ وہاں سے function سیدھا میں ادھر آ گیا ان کیونکہ کی- میں ادروائز لیٹ یہ ہوتا ان کی تھا۔ محبت ہے کہ یہ مجبوری میں پہنا ہوا ہے۔ ہمارے ادھر آ گئے ڈیرے پہ۔ حسن صاحب یہ جو آپ نے ایشو چھیڑا ہے پاکستان انڈیا والا ہاں ویسے اس پہ آپ ذرا یہ بات کہہ رہے تھے بالکل صحیح، لیکن ایک چیز آپ دیکھیں یورپ کو آپ کو ایک چیز کا کریڈٹ دینا پڑے گا۔ میں بھی آپ کی طرح میں اوپن نہیں کہہ رہا ہوں، میں یورپ کا بڑا انتہائی ایڈمائرر ہوں سر۔ آپ دیکھیں کہ میں خود بھی ہوں جی۔ ان کی فرسٹ ورلڈ وار دیکھیں، سیکنڈ ورلڈ وار دونوں کے دیکھیں، آپس میں اور انہوں نے جینوسائیڈ کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بوسنیا میں جو کچھ ہوا ہے یہ جینوسائیڈ ہی تھی، انہوں نے جو ورلڈ وار سیکنڈ میں کیا جینوسائیڈ تھی۔ ایٹ ون سٹیج وہاں کے لوگوں یا لیڈرشپ کو یہ احساس ہوا کہ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے بعد اتنا انہوں نے آپ نے اوور نائٹ چینج کیا کہ اس کے بعد لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ یہ جینوسائیڈ کے شکار تھے۔ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز میں سمجھ رہا ہوں، ہمارا میڈیا بڑا نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے آن بوتھ دا سائڈز آف دا بارڈر۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ورلڈ وار سیکنڈ جو ہوئی تھی وہاں نہیں، یورپ ہمارا میں میڈیا سے مراد دونوں ملکوں دونوں سائڈوں کا میں کہہ رہا ہوں، دونوں سائڈ سے جو لوگوں میں ایک اس کو حب الوطنی کے نام پہ کہ وہاں پہ بھی جب وہاں پہ آپ دیکھیں ممبئی اٹیکس ہوئے، انہوں نے پاکستان پہ اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ آپ یہیں پہ بھی دیکھیں، یہاں پہ بھی نیم آف جو ہمارا ہوتا ہے پیٹریاٹزم، ہاں یہاں سے بھی اس طرح کی ہوتی ہے۔ لوگوں کو تو یہ آپ میں یا دوسرے لوگ اوپینین تو ہم لوگ میک کرنے والے ہیں، ہمارے جیسے بہت سارے صحافی ہیں یا دانشور ہیں، کالم نگار ہیں۔ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یورپ کا میڈیا کو آج تک تھوڑا سا بلیم کیا جاتا ہے کہ ورلڈ وار سیکنڈ جو تھی، جو تباہی آئی تھی وہ یورپ کے میڈیا نے کرائی تھی۔ انہوں نے ان کو ٹانٹس کرنے شروع کر دیے تھے فرسٹ ورلڈ وار کے کہ دیکھیں جی انہیں جرمنی نے یہ کیا تو فرانس نے یہ کیا تو برٹن نے یہ کیا، اور جب تک وہاں کے میڈیا نے آ کے 45 میں ان جاپان پہ بم نہیں گرا، پورا یورپ میں تباہی نہیں آئی اور ان لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، ہاں اس وقت تک وہاں بھی سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ ہمارا میڈیا بھی کسی طرح کا کچھ نہیں چاہتا بس ہے۔ میں ایک ایڈ کروں کہ عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی برائیاں جو ہیں ان میں سے ضرور گزرا Exactly, جائے۔ exactly. عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر دوسروں کے تجربات سے سیکھا تجربات سے جائے۔ کچھ سیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرف لیڈر ایک بات ویسے کہنے ضروری ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں بس ساری پارٹیوں میں تقریباً سوائے جماعت اسلامی کے ایک تحریک ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اب ایک دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہاں سے اتنی تحریک نہیں ہے جتنی اب پاکستان میں جو ایک سوچ آئی ہے، اس سوچ کا مظاہرہ ہندوستان میں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا بھی یہاں پہ۔ آپ کب گئے ہیں؟ آپ کتنی بار گئے انڈیا اور لاسٹ میں کب کوئی گئے؟ 3 دفعہ گیا ہوں ہندوستان، آپ لیکن کو وارمتھ یا وہ میں اس کا ایک ریزن بتاتا ہوں آپ۔ مشرف نے بہت برائیاں کی یہاں پہ، لیکن مشرف نے جو ہندوستان کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کے لیے تحریک کی وہ اس حد تک گیا، اور شاید سویلین لیڈر کے لیے اس حد تک جانا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے ہمارے حالات میں، کہ جہاں پہ اس سے پہلے کوئی نہیں گیا تھا۔ اس نے کشمیر کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ جو آج تک کسی پاکستانی لیڈر نے بات ہی نہیں کی تھی، یعنی کہ وہ بہت ساری چیزیں ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن آگے سے ریسیپروسٹی نہیں ہوئی، اور اس لیے یہ جو پیس لابی اگر وہاں پہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک موقع ضائع کیا۔ لیکن آپ چلیں پیچھے نہیں دیکھتے، اب آگے دیکھتے۔ شرم الشیخ میں کچھ بات تھوڑی سی آگے بڑھی ہے، اب اس کو مزید آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ اس میں 2-3 لیکن وہ نیا ڈرامہ شروع کر دیا ان کے میڈیا نے بھی، ایک اور چیز ہے حسن صاحب جو میرا خیال ہے دونوں گیون کر دیا ہے، سرنڈر کر دیا ہے، سیاست میں وہ تو ہوگا۔ وہ شرم الشیخ نے جو بات کی تھی انہوں نے، ان کے وزیر اعظم نے، وہ تو ان کو بے شرم الشیخ کہہ رہے تھے اپنے وزیر اعظم کو، وہ کہتے رہیں کہ گے یہ انہوں نے وہاں غلط حرکت کی۔ یہ چھوٹے مائنڈز کی بات، چھوٹے مائنڈز کی بات، چھوٹا ظرف اور چھوٹا دماغ۔ ایک چیز ہے جو دونوں ملکوں کو دیکھنی ہوگی، ان کے لوگوں کو بھی دیکھنی پڑے گی، میڈیا کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشینز کو، کہ 71 کی وار کے بعد جو پاکستان انڈیا میں ایک نیا ٹرینڈ ہم نے نوٹ کیا اوور دا 40 ایئرز یا 30 جو بھی ہے، ایک انہوں پراکسی وارز کا جو کنسیپٹ ابھرا ہے کہ انہوں ڈائریکٹ آپ کبھی جنگ نہیں لڑنی پاکستان انڈیا نے، آپ دیکھیں گے کیونکہ نیوکلیر اسٹیٹس ہیں، دنیا آپ کو نہیں لڑنے دے گی، وہ چاہے امریکہ نہ لڑنے دے، یوروپ، جو بھی ریزنز ہوں۔ اس کا حل ہم نے کیا نکالا ہے دشمنی کے سکور سیٹل کرنے کے لیے، وہ پراکسی وارز ہیں۔ اگر پاکستان میں کوئی آ کے ایلیگیشن لگتے ہیں نان سٹیٹ ایکٹرز پہ، تو انڈین کے جو سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ وہی کچھ پاکستان میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو دیئر اون پیپل۔ سو اس کا کوئی حل اگر نکالا جا سکتا کلاثنا صاحب جب کہ پراکسی وار کے سلسلے میں انہوں نے پانی ہمارے بند کیے ہوئے نا دریاؤں کے، یہ جنگ ہی پہلے بدلے والا ہی ہے، وہی پوائنٹ exactly سکورنگ ہے۔ صورت حال جنرل وہی میں ہے۔ سمجھتا ہوں کہ شاید عطا میں اب بھی اسی بات پہ
आऊंगा कि विजन की यहाँ अब यहाँ लीडरशिप नहीं है, जिस किस्म के सब जिस स्टैंडर्ड टाइप लीडर्स हैं हमारे के यहाँ, उन्हें विजन हम ना ये हिंदुस्तान अच्छा, पाकिस्तान वो की पता तो करें हामिद अली खान को आज खान साहब को मैंने फोन किया था, उनके सेक्रेटरी को, मैं पता ना करके हूँ जाके उनके पता करें ये हामिद अली खान साहब साहब आप पहुंच जाए। हामिद अली खान का गाना सुनवाते हैं, हाँ, मैं बुला के लाता हूँ उनको। यार अपना था हामिद अली खान आ रहे हैं, अमानत अली खान, हाँ इंशा जी उठो अब पूछो। क्या बात है जी। उनके भाई हाँ हाँ, तो सोच लें आप रऊफ, आप शफकत, कोई आपकी फरमाइश हो, खास तौर पे मैंने कहा था कि फरमाइश अब याद इतनी नहीं है इतनी कोई। बड़ी मीडिया की बलाएं आ रही हैं। पब्बा पारसा है कि क्या उनकी कही हुई है उन्होंने, अस्सलाम वालेकुम। हम क्या बात है। जी खान साहब तो कैसे ठीक हो? कैसे हैं खान साहब? खैरियत? और सुनाए खैरियत? ठीक अल्लाह है। का करम। मेरा उनके साथ, खान साहब के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत का, हम तो जूनियर थे बहुत, रेडियो पाकिस्तान पे एक ज़माने में मैंने बड़ा काम किया है, तो ये उस वक्त तो स्टार्स थे हम, तो वी वर इन द मेकिंग। मैगजीन की सैलरी से गुजारा नहीं होता था, तो रेडियो के चेक तो हालांकि बड़े मासूम होते थे, छोटे छोटे। अभी भी मासूम ही है मेरा ख्याल। अभी खान साहब लॉन में बैठा करते थे रेडियो पाकिस्तान की सीढ़ियों पे, लॉन पे, और इनका बाकायदा एक ग्रुप था, बड़े हैंडसम खूबसूरत आदमी, बहुत हैंडसम। और क्या अच्छा एक और बात है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, उनको राइटर बनने का शौक था। Do you अच्छा know this? नहीं नहीं He wanted to become a short story writer. अच्छा हाँ, वो उन्होंने इधर उधर से को अफसाना कैंची कुंची मार के हल्के में एक आधा फट रोक भी दिया। वैसे हाँ, उनका ये टिया उसमें आगे मासूम। बैठा करते थे अदीबों के साथ, वो आके बिल्कुल बैठते बिल्कुल थे। समझे? खूबसूरत आदमी और बहुत मासूम आदमी। बहरहाल, आप सुनाएं आगे, बच्चों में से क्या खूबसूरत? हाँ जी, मेरे बेटे हैं, 3 मेरे बेटे, तीनों भाइयों ने मिलकर एक बैंड बनाया है रागा बॉयज के नाम से। लेकिन ये बात है कि उनको मैं जो हमारा असल काम है, जो हमारे घराने का काम है, मैं उसकी भी उनको दे रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वो मेरे अंदाज में भी बैठ के गाते हैं। गुड। ऐसे भी है। 3 प्रोमिनेंट घराने कौन से? घराने तो काफ़ी हैं, लेकिन जो आपने कहा है उनमें शाम शासी है, ग्वालियर है और पटियाला। आपका तो पटियाला है। हमारा पटियाला का। अच्छा, आप वो जो रऊफ कलासरा भी कह रहे थे, इनकी फरमाइशें तो खास तौर पे हमारी फरमाइश इस्लामाबाद से आए हैं, हाँ जी, वो कूफा से आए हैं, कूफा से। मैं सूफी तबस्सुम साहब की एक मैंने पंजाबी गीत बनाया है, अच्छा। वो थोड़ा सा पेश कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह जी। अखियां नू की होया ए लैंदिया नाही चैन, अखियां नू की होया ए लैंदिया नाही चैन, आपे वेखन प्रीत लगावण, आपे वेखण प्रीत लगावण, आपे तड़पण ते दुख पावण, आपे रो रो भैन, सुभान अल्लाह। अखियां नू की होया क्या कहते? ए लैंदिया नाही। वाह क्या बात, क्या बात। वाह, सुभान अल्लाह। एक बात पूछनी है हसन साहब, अगर हाँ, इजाजत हो, एक प्लीज, सवाल प्लीज। इसका कि आपने जो अपने आप को डाइवर्ट किया है, स्विच ओवर किया है, जो हमारे जैसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक वेलकम साइन है कि आपने पंजाबी फोक या आप सराइकी फोक की तरफ आए। आपके बुजुर्गवार तो इस तरफ नहीं थे, आपने ये कैसे अपने आप को स्विच ओवर किया है कि लैंड के साथ, धरती के साथ, उसके फोक के साथ, उसके गीत के साथ जो जोड़ा है? वो बात यह है कि जो मेरे दादा परदादा थे ना, वो गाएं राजे महाराजों में, जी, वो सुनते सिर्फ क्लासिकल थे। महाराजा पटियाला। सप्लाई एंड डिमांड है ना यहाँ भी। अब यहाँ इस चीज़ की हमें डिमांड है कि हमें वो गाना पड़ेगा साथ साथ, लेकिन बेस हमारा वही है जो हमारा घराने का है। नहीं अच्छा है वी आर अगेन, मतलब इस बात अच्छा, मुझे एक बात बताएं, शायद आपके भी ये दिमागों में हो, जनरली जो हमने सुना है कि जो मुस्तनद घराने होते हैं, असातिज़ा होते हैं, वो को हमारे जैसा लल्लू पंजू चला जाए उनसे सीखने तो वो पूरा इल्म नहीं देते, सही बताएं इसका। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि हम सीखने के काबिल नहीं होते। नहीं, जो सीखना चाहते हैं ना, वो फिर वो सीख लेते हैं।
اب یہ ہمارے والا کام مثلاً مجھے بتائیں۔ یہ ہمارے والا جو کام ہے یہ مہینوں کا نہیں، یہ برسوں کا ہے، بلکہ صدیوں کا ہے، ہاں جی۔ انہیرٹ کرتے ہیں نا اب دیکھیں میں ان نے بزرگوں سے بھی جن کو دیکھا نہیں ہوتا۔ میں نے میرے بھائیوں نے اپنی پوری زندگی ہم اس کام کو دیتے ہیں، بالکل۔ پھر جا کے استاد حامد علی خان بنتا ہے، یا استاد امانت علی خان، استاد فتح علی خان، استاد سلامت علی خان، یہ ایسے نہیں بن جاتے۔ خان صاحب یہ بتائیں کہ اب پاکستان میں پہلے گلا ہوتا تھا فنکاروں کو کہ ان کی قدر افزائی نہیں ہے، میرے خیال میں اب یہ شاید گلا نہیں رہا غالب۔ نہیں، ہمارے گھرانے میں شروع سے نہیں رہا گلا۔ واہ سبحان کیا اللہ، خوبصورت واہ بہت اچھی، واہ چلیں کوئی تو ہے جو اس بات سے مطمئن ہے کہ بالکل، ہمیں کوئی گلہ بالکل۔ نہیں ہے۔ میں تو خود نہیں، ان کو پذیرائی بھی تو اللہ پاک بڑا کرم ہمارے ہے۔ گھرانے کو لوگوں نے اللہ نے بہت بہت عزت دی ہے، بہت اور پاکستان نے بھی بہت زیادہ دی ہے۔ جی ہاں بالکل کہ مسلمانوں اچھا، کے اب ملک بہت میں سے لوگ چلتے ہیں۔ اس طرف بھاگے جا رہے ہیں، پھر جیسے عدنان سمیع تو بیسیکلی مائگریٹ ہی کر گیا ہے۔ ہاں جی، وہ آپ کی بات صحیح ہے، میں ابھی یہی بات کر رہا تھا، مجھے بھی آفر ہوئی ہے کہ خان صاحب آپ یہاں پہ آ جائیں، لیکن یہ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں اس ملک سے پیار ہے۔ کیا بات ہے۔ نہیں، عدنان کی آپ اس کا فنی طور پہ نہیں دیکھیں، میں نے اس کی فلم میں بھی گایا ہے، سرگم فلم اس نے یہاں بنائی تھی پاکستان میں، اس میں 2 کلاسیکل گانے تھے، وہ دونوں ہی میرے گانے تھے۔ وہ خود نہیں گئے، ایک گانے میں میرے ساتھ وہ خود تھا کہ میرا شاگرد، وہ شاگرد کا رول تھا اس میں۔ اس کا کوئی بول یاد ہے؟ ہاں جی، وہ تھوڑا اگر ہو سکے۔ وہ 2 گانے تھے میرے، میں دونوں تھوڑا سنا دیتا ہوں۔ ایک تھا راگ پلو میں، چمکی کرن کھلے پھولوا، چمکی کرن کھلے پھولوا، چمکی کرن کھلے پھولوا، چمکی کرن کلی کلی مسکائی، بن میں بہار آئی، سنن سنن چلے پوروا، چمکی کرن کھلے پھولوا، چمکی کرن، چمکی کرن۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا کون سا تھا؟ دوسرا تھا گانا میرا راگ درباری میں، سہانی رت آئی من جو میں، سہانی رت آئی من جو میں، سہانی رت آئی من جو میں، جو میں، جو میں، جو میں، سہانی رت آئی من جو میں، سہانی رت آئی من جو میں۔ حامد علی خان صاحب، میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، آپ ہمارے چوراہے پہ آئے، بہت بہت نوازش ہے۔